بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہاتھ میں ایلفی لگی ہو تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کے وقت ایلفی ہاتھ پر لگ جاتی ہے اور اس کو چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ایلفی پر وضو کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ حمزہ رسول یو پی سے۔ جی نہیں، ایلفی میں مشاہدہ ہے کہ ایلفی جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا، اس کی ایک تہہ جم جاتی ہے اوپر، تو اگر کسی کے لگ گئی ہے تو جب تک اس کو اچھی طرح چھڑا نہ لیا جائے وضو نہیں ہوگا آپ کا۔ اور یہ کہنا کہ مشکل ہوتی ہے تو مشکل ہے تو پھر بھی کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ پانی پہنچانا واجب ہے، ناممکن نہیں ہے ایلفی چھڑانا، مشکل ضرور ہے، تھنر وغیرہ سے اتر جاتی ہے، پانی سے رگڑتے رہیں گے اتر جائے گی، تو جب تک مکمل ایلفی نہ جسم سے اتر جائے اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہی حکم غسل کا بھی ہے، تو اس لیے جو بھی نمازی لوگ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بھی ایلفی سے کوئی چیز جوڑیں تو پہلے شاپر وغیرہ ہاتھ میں پہن لیں یا گلوز وغیرہ پہن لیں۔ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، کبھی کوئی چیز جوڑنی ہوتی ہے تو گلوز وغیرہ ہاتھ میں پہن کے اس میں پھر ایلفی استعمال کرتا ہوں، تو اس کا خیال کرنا چاہیے نمازی لوگوں کو، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایلفی استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ نے فجر ظہر عصر 3 نمازیں پڑھ لی، رات کو آپ دیکھ رہے ہوتے ایلفی لگی ہوئی ہے تو تینوں نمازیں آپ کو لوٹانی پڑیں گی۔ وہ اس کا خیال، جیسے نیل پالش ہے نا، جو نیل پالش جس کی ایک لیئر جم جاتی ہے، تہہ جم جاتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے، تو ایسے ہی ایلفی کی بھی تہہ جم جاتی ہے۔ جیسے نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا جو تہہ جمنے والی نیل پالش، تو اسی طرح ایلفی سے بھی نہیں ہوتا۔ کوئی قرض لے کر بھول جائے تو کیا کریں؟ کسی کے پاس ہمارے ادھار پیسے ہوں اور وہ پیسے لے کر بھول گیا تو ہماری یہ نیت کرنا کیسے ہوگا کہ میں نے اسے پیسے معاف کیے، البتہ اگر اس نے مجھے واپس لوٹا دیے تو میں واپس لے لوں گا، ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ عدنان صاحب ٹنڈو اللہ یار سے۔ جی صحیح ہے، ویسے بھی نہیں دے رہا وہ، تو آپ نیت کر لیں بھائی دے دے گا تو لے لوں گا، نہیں دے گا تو میری طرف سے معاف ہے، تو یہ نیت جائز ہے تاکہ آخرت کی پکڑ سے وہ بچ جائے۔ تو آخرت کی پکڑ سے بچانے کے لیے یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اللہ میں اس کو معاف تو نہیں کر رہا، یہ دنیا میں دے دے مجھے، لیکن اگر اس نے نہیں دیا تو میری طرف سے معاف ہے، تو یہ جائز ہے، بہت ثواب کی بات ہے۔ شک والی چیزوں کو چھوڑنا، حدیث پاک کا مفہوم۔ اس حدیث کا مطلب بتا دیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دیں، ان چیزوں کے لیے جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں۔ عبداللہ حامد انڈیا سے۔ جناب عبداللہ صاحب، حدیث کے الفاظ ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو جس میں شک نہ ہو چھوڑ دو، ایسی چیز کو جس میں شک ہو چھوڑ دو اس چیز کی طرف جس میں شک نہ ہو۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے 2 کام ہیں، ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں فائدہ کم ہے لیکن نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایک کام ایسا ہے جس کے کرنے میں فائدہ بہت ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے، اس میں شک پڑ گیا نا کہ یار پتہ نہیں ایسا نہ ہو لینے کے دینے ہی پڑ جائیں، تو یقینی چیز کو لینا چاہیے جس میں 100% یقین ہے، اور جس میں شک ہے اس کو اس طرف چھوڑ دینا چاہیے، یعنی شک والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیز کی طرف چلے جاؤ جس میں تردد نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ضروری ہے، اسی کو فقہا اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دفع مضرت یہ جلب منفعت پہ مقدم ہے، یعنی آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ایسا ہے جس میں فائدہ تو ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ ہے، اور ایک راستہ ایسا ہے جس میں فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہے، تو بھئی جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے وہ کام کر لو، کیونکہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اس کی فکر یہ زیادہ ضروری ہے بس اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی نسبت۔ تو اسی طرح بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک راستہ ہے ڈینجرس ہے لیکن شارٹ راستہ ہے، ایک راستہ ہے لمبا ہے لیکن اس میں امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو جو شارٹ راستہ ہے نا، اگرچہ شارٹ ہے آپ ٹائم جلدی پہنچ جائیں گے منزل پر، لیکن خطرہ ہے اس میں کہ بھئی آپ لٹ نہ جائیں، کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو یہاں حدیث کا مفہوم کیا ہوگا؟ بھئی جو شک والا راستہ ہے اس کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں تھوڑا آپ لمبا راستہ اختیار کر لیں لیکن اس میں آپ کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو جب بھی 2 راستے آپ کے سامنے ہوں یا چند راستے آپ کے سامنے ہوں یا چند کام آپ کے سامنے ہوں، تو آپ نے سب سے پہلے اس میں یہ دیکھنا ہے ان میں سب سے زیادہ سیو راستہ کون سا ہے، محفوظ راستہ کون سا ہے، اس محفوظ راستے کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح شریعت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایک چیز مشکوک ہے، ایک کھانا ایسا ہے جو مشکوک ہے، ایک کھانا ایسا ہے جس میں شک ہی نہیں ہے، بالکل 100% پاک ہے، تو بھئی آپ مشکوک کو چھوڑ کر وہ کھاؤ نا جو بالکل حلال ہے، جس کو سب
جائز کہتے ہیں یا آپ کو بالکل اس کے جائز ہونے پر اطمینان ہے. تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں یہ حدیث کام آتی ہے.